کشتی الٹنے سے 40 سے 50 پاکستانی ڈوب گئے۔ یہ پاکستانی وہ تھے جو روزگار کی تلاش میں یہاں سے ایران بھیجے جاتے ہیں، ایران سے ترکی بھیجے جاتے ہیں، اور ترکی سے یہ یورپ میں داخل ہوتے ہیں۔ ترکی سے یہ لوگ لیبیا گئے اور لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے یہ ڈوب گئے۔ ان کی ڈوبنے کی کہانی بھی عجیب ہے اور یہ روزانہ پاکستان میں دہرائی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اس پر توجہ کرے۔ FIA کی خوب دیہڑیاں لگ رہے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ جہلم، گجرات، منڈی بہاؤدین، کھاریاں اور ان سارے علاقوں میں کون سے مافیاز ہیں جو کام کرتے ہیں۔ مثلا آج یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن صبح 3 گاڑیاں بھری ہوئی منڈی بہاؤدین اس کا مرکز ہے، وہاں سے روانہ ہوئی ہوں گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینکی کہلاتے ہیں، یا یہ وہ نظام ہے جو ٹینکی کہلاتا ہے۔ اس میں آدھے مر جاتے ہیں، کچھ کنٹینر میں مر جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی بظاہر مفلوق الحال ہیں، جو سودا یہ کرتے ہیں کہ 4 سے 5 لاکھ میں ہمیں یورپ پہنچا دو۔ اس میں کوئی ریگولر پروموٹر یعنی بیرون ملک بھیجنے والا یا وہ کاروبار کرنے والا یا لائسنس رکھنے والا اویلیبل نہیں ہے۔ یہ جو گجرات میں مافیا ہے، منڈی بہاؤدین میں مافیا، جہلم میں مافیا، میرپور میں مافیا، منگلا میں مافیا، کھاریاں میں مافیا، ان کے مثلا یہ جس بحری کشتی میں یا جس میں جا رہے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی جو اس علاقے سے ہو، اس کی ملکیت ہو۔ یہ 5-6 لاکھ میں اگر کوئی پہنچ جائے تو اس کی قسمت ہے۔ یہ ٹنکی کے اور ٹنکی کی عادت بڑی عجیب ہے، یہ ناکام ہو کے واپس آتے ہیں اور پھر ٹنکی بن جاتے ہیں، ان کو ٹنکی کہا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے DG FIA، DG امیگریشن، کوئی بھی اپنے محکموں کو یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ اسے دیکھیے۔ میں نے جن علاقوں کا نام لیا ہے اس میں جو FIA کے دفاتر ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بہت متمول ہیں، اور ان کے لیے وہاں ٹینکی کا کاروبار کرنے والے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں گڑھے دی مچھلیاں، وہ گڑھے کی مچھلیاں، وہ ان سے پیسے نچوڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کی اجازت سے یہ ٹینکی کا کام چل رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ FIA کے متعلقہ دفاتر کی اجازت کے بغیر بالکل نہیں ہوتا۔ اس پر دوبارہ بات کروں گا، لیکن دیکھتا ہوں کیا پاکستان میں کوئی ایسا ہے جو اس کاروبار کو روکے۔ تھینک یو ویری مچ۔